آج کے دور میں ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی اچھی ہو، با اخلاق ہو، سمجھدار ہو اور زندگی میں کامیاب ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اچھی بیٹی کی پہچان ہے کیا؟ کیا اچھی بیٹی وہ ہے جو صرف خاموش رہتی ہے؟ کیا اچھی بیٹی وہ ہے جو ہر بات میں ہاں کرتی ہے؟ یا پھر اچھی بیٹی کا مطلب کچھ اور ہے جو ہم اکثر سمجھ نہیں پاتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آج ہم اچھی بیٹی کو صرف چند عادتوں یا رویوں تک محدود کر دیتے ہیں، جبکہ اچھی بیٹی ایک مکمل کردار، ایک مکمل شخصیت اور ایک مکمل سوچ کا نام ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آسان لفظوں میں تو آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی اور اس بات کو سمجھیں گے کہ ایک اچھی بیٹی کی اصل پہچان کیا ہوتی ہے، اس کی سوچ کیسی ہوتی ہے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے اور وہ اپنے گھر اور معاشرے میں کیا کردار ادا کرے۔ دیس پردیس میں اس وقت جتنے میرے پیارے بہن بھائی میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں، سب کو پیار بھرا السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے بہت زیادہ خاص ہے، ویڈیو آپ نے پورا اینڈ تک دیکھنا ہے اور آج آپ کو میں اس ویڈیو میں 5 ایسے پوائنٹ بتاؤں گی جو ایک بیٹی کی تربیت میں اور ان کے کام آنے والے ہوں گے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ، اچھی بیٹی کی بنیادی تربیت کیا ہونی چاہیے؟ اچھی بیٹی کوئی اچانک نہیں بن جاتی، بلکہ اس کے پیچھے ایک مضبوط تربیت ہوتی ہے۔ جو بچی چھوٹی عمر میں محبت، عزت اور اخلاقی ماحول میں پروان چڑھتی ہے، وہی بڑی ہو کر اچھی بیٹی بنتی ہے۔ اچھی بیٹی صرف ڈر یا دباؤ میں نہیں رہتی، بلکہ وہ سمجھتی ہے کہ میں جو بھی کر رہی ہوں وہ میرے کردار کو بنا رہا ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کی بات صرف اس لیے نہیں مانتی کہ وہ مجبور ہے، بلکہ اس لیے مانتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ ان کی بات میں حکمت ہے۔ میرا دوسرا پوائنٹ ہے، بیٹیاں گھر کی رونق ہوتی ہیں۔ جن میرے بہن بھائیوں کے گھر میں بیٹیاں ہیں ان کو اچھی طرح سے اندازہ ہوگا کہ ایک اچھی بیٹی صرف ایک فرد نہیں ہوتی، بلکہ وہ پورے گھر کی رونق ہوتی ہیں۔ جہاں وہ ہوتی ہیں وہاں سختی کم اور نرمی زیادہ ہوتی ہیں۔ جہاں وہ ہوتی ہیں وہاں جھگڑوں کے بجائے سمجھداری بڑھتی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھر کو جوڑنے کا کردار ادا کرتی ہیں۔ اکثر گھر میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ آگ کو ہوا نہیں دیتی بلکہ پانی ڈالتی ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، اچھی بیٹی کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے۔ اچھی بیٹی کی سب سے بڑی پہچان اس کی سوچ ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت شکایت نہیں کرتی بلکہ حل سوچتی ہیں۔ وہ دوسروں سے مقابلہ کرنے کے بجائے خود کو بہتر بنانے پر توجہ دیتی ہیں۔ وہ حسد، نفرت اور نیگیٹو سوچ سے دور رہتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اگر میں نے اپنی سوچ کو صاف رکھا تو میری زندگی خود بخود بہتر ہو جائے گی۔ چوتھا پوائنٹ، اچھی بیٹی ماں باپ کا سہارا بنتی ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کے دکھ کو سمجھتی ہیں، وہ ان کی تھکن کو محسوس کرتی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کا سہارا بنتی ہیں۔ اچھی بیٹی کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی ہے۔ گھر کے چھوٹے چھوٹے کام سے لے کے بڑے کام جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کا دکھ سمجھتی ہے، ان کی تھکن کو محسوس کر کے گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتی ہے۔ کبھی باپ کے چہرے پر مسکراہٹ لاتی ہے اور کبھی بہن بھائیوں کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ اس ویڈیو کا 5واں پوائنٹ، اچھی بیٹی کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ وہ اپنی عزت کو سمجھتی ہے۔ وہ ہر کسی کی بات میں نہیں آتی، وہ ہر جگہ خود کو ظاہر نہیں کرتی، بلکہ وہ چاہتی ہے کہ میری اصل پہچان میرا کردار ہے، نہ کہ لوگوں کی رائے۔ وہ حدود کا خیال رکھتی ہے اور اپنے اصولوں پر قائم رہتی ہے، اپنی عزت و نفس کا خیال رکھتی ہے، اپنی باؤنڈری کو سلیکٹ کرتی ہے، اپنی حد کو اچھی طرح سے جانتی ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو یقیناً آپ کو آج کا ٹاپک اچھا لگا ہوگا۔ اگر ٹاپک اچھا لگا تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ایک پیارا سا کامنٹ آپ نے مجھے ضرور کرنا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیو، یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ ایک گاؤں میں 2 لڑکیاں رہتی تھیں، دونوں ایک ہی ماحول میں پلی بڑھیں، لیکن ان کی سوچ ڈیفرنٹ تھی۔ پہلی لڑکی ہر وقت اپنی مرضی چلانا چاہتی تھی، وہ ماں باپ کی بات کو نظر انداز کرتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ میں جو چاہوں گی وہی صحیح ہے، جو میں بولوں گی وہی کرنا ہے۔ اس کے گھر میں اکثر جھگڑے رہتے تھے اور آہستہ آہستہ لوگ اس سے دور ہونے لگے۔
دوسری جو لڑکی تھی وہ ان سے کافی مختلف تھی۔ وہ خاموش مزاج تھی لیکن بہت سمجھدار تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی بات کو اہمیت دیتی تھی۔ وہ گھر کے کاموں میں مدد بھی کرتی تھی اور دوسروں کی خوشی کا خیال بھی رکھتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، پہلی لڑکی کو زندگی میں اکیلا پن اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ جو دوسری لڑکی تھی وہ اپنے اچھے اخلاق اور کردار کی وجہ سے سب کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ یہ ایک مثال جو میں نے آپ کو دی ہے، شور کرنے والے نہیں، سمجھنے والی بیٹیاں کامیاب ہوتی ہیں۔ اچھی بیٹی وہ نہیں جو صرف چپ رہتی ہے، اچھی بیٹی وہ نہیں جو ہر بات مان لیتی ہے، بلکہ اچھی بیٹی وہ ہے جو سمجھداری سے سوچتی ہے، جو اپنے گھر کو جوڑ کر رکھتی ہے، جو ماں باپ کا سہارا بنتی ہیں اور جو اپنی عزت اور کردار کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ اچھی بیٹی ایک نعمت ہوتی ہے جو پورے گھر کو روشن کرتی ہے، نہ کہ لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا کرتی ہے۔ آپ بچپن سے ہی اپنی اچھی بیٹی کو تربیت ہی ایسی دیں کہ سب سے پہلے وہ اپنی عزت کو اہمیت دیں، کہ اپنی عزت کو سمجھے کہ مین چیز جو ہے اپنی عزت کا خیال رکھنا ہے، اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھنا ہے، نہ کہ ماں باپ کی عزت کو لوگوں کے سامنے سر جھکانا ہے، یا پھر کوئی یہ بولے کہ ہاں دیکھیں فلاں کی بیٹی ایسی ہے یا پھر فلاں کی بیٹی ایسی ہے۔ اچھی بیٹیاں جو ہیں وہ کبھی اپنے ماں باپ کا سر کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیتی، بلکہ اچھے کام اور اچھے کردار کی وجہ سے اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی بھی اچھی بنے تو اسے ڈر سے نہیں، محبت اور سمجھداری سے تربیت دیں۔ انہیں اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی اسکل ضرور سکھائیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے۔ کل کو اللہ نہ کرے اگر ان کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ اپنا سہارا خود بن سکے، نہ کہ کسی اور کی محتاج ہو۔ آج کل کے ماحول کو دیکھتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو اتنا تربیت ضرور دیں کہ وہ کسی غیر اجنبی سے بات نہ کرے، اپنی عزت و نفس کا خود خیال رکھے۔ بیٹی ایک رحمت ہے اور گھر کی رونق بھی ہے۔ پتہ نہیں اللہ پاک نے بیٹیوں کا کیا نصیب لکھا ہوا ہے، کل کو اس نے کسی اور گھر بھی جانا ہے۔ تو اپنی بیٹیوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، پیار محبت سے پیش آئیں۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ اور امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ٹاپک بہت پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو آج کا ٹاپک پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا ہوگا، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اور اپنی قیمتی رائے آپ نے کمنٹ میں ضرور لکھنا ہے، کیونکہ آپ کی بہن آپ لوگوں کے پیارے پیارے کمنٹس بھی پڑھتی ہے اور ان کا رپلائی بھی دیتی ہے۔ اللہ حافظ۔